بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وبل فترکہ صلدا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی 264 نمبر آیت اللہ کی توفیق سے دی ہوئی جو ہے، رب تعالیٰ نے اللہ کی مدد سے، اللہ کی محبت اور شفقت سے میں نے آپ کی نظر کی۔ اس کا ترجمہ ہے، بڑے غور سے سنیے کہ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر زور کا میہ یعنی بارش برس جائے اور وہ بارش اس کو صاف کر ڈالے۔ اس طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کریں گے اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے یا وہ ویسے ہی خدا کی راہ میں دے رہا ہے، اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال آ جائے کہ میں یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی مجھے دیکھ لے، یا وہ خود کسی کو بتا دے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، اس کا اعمال تمام کا تمام ضائع ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے بے پناہ اعمال کا ذکر کیا قرآن پاک میں، جن پر عمل کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک صدقہ و خیرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں ہی فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئات حبہ واللہ
یضاعف لمن یشاء واللہ وسیع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگے، مطلب کہ 7 شاخیں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ یہ دانے مثال خود دی ہے، یعنی 700 گنا اس کا اجر ملے گا، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے اس اجر میں، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج کا جو دور ہے نا، اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کی مدد کرتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ ایسے بہت سے کم لوگ ہیں جو ایسے دیتے ہیں تو دوسرے کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کام کرا دیا، تب بھی وہ دکھاوے میں آ گیا کہ جی میں نے یہ کام کرا دیا، جی میں نے یہ ٹیلر لگوا دیے، جی میں نے فلاں کام کر دیا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے اس کام کی ضرورت نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ نہ دے تو آپ کہاں سے دو گے؟ اللہ تعالیٰ پہلے وقتوں میں قرآن میں بھی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ برباد ہو گئے، غرق ہو گئے، فقیر ہو گئے، ایک پل کے اندر، ایک پل بھی نہیں لگتا۔ تو میرے دوستو، جب بھی آپ کوئی اچھا عمل کرو، یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں غریب کی، یا کسی ہمسائے کی مدد کرتے ہیں، یا آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو بتاتے پھرو، یہ اس بندے کی بھی بے عزتی ہے۔ اس بندے کا بھرم رکھو اور خدا اور اس کے رسول کا فرمان سامنے رکھو کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تب آپ کو وہ اجر ملے گا۔ اور یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورۃ بقرہ کی 261 نمبر آیت ہے، یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ صدقہ و خیرات کی اہمیت کیا ہے۔ جو میں نے عرض کی کہ 700 گنا اجر ملے گا، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے وہ ذات کتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے تو وہ اجر زیادہ سے زیادہ دے رہا ہے نا۔ اگر اللہ بندے سے محبت نہ کرے، اس کے کام سے محبت نہ کرے، اللہ کچھ نہ ہو، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کا اجر اتنا زیادہ دے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی محبت اور شفقت کرنے والی ہے۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ خوش ہوتی ہے اور اس بندے کو اجر دیتی۔ اس کا رحم اور فضل ہر وقت بندے کو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا تو اسے وہ ذات عطا کرتی ہے۔ صدقہ اور خیرات بھی اس کا فضل مانگنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ڈھنگ ہے۔ لیکن اس آیت کے آخری حصہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا واللہ وسیع علیم، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر فرمایا کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے کی نیت کیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ یہ مسلم میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، اور آدمی کے لیے وہی اجر ہے جو اس کی نیت ہے۔ سورۃ توبہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ضُرُوبَةٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُذْكِرُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بادیہ نشینوں میں ہی وہ شخص جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور جو کچھ راہ خدا میں وہ خرچ کرتا ہے،
اللہ کے حضور تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتا ہے، سن لو بے شک وہ ان کے لیے باعث کرمت الہی ہے، جلد ہی اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ ایمان والوں کے صدقہ اور خیرات کا عالم ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو کر اپنا قرب ان کو عطا کرتا ہے۔ شروع میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ پاک نے صدقہ و خیرات کرنے والے طبقے کا ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذی، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اپنی خیرات کے ثواب کو سائل پر احسان رکھنے اور دکھ دینے سے اکارت نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ بار بار دیکھو نا، پہلی آیت میں بھی یہی بات کی، دوسری میں بھی، یعنی دونوں میں سے کوئی فعل بھی اگر تم کرو گے تو آپ کا صدقہ خیرات رائے گاں چلا جائے گا، وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اللہ پر احسان رکھنا اور عام مفسرین کے نزدیک احسان رکھنے سے مراد ہے صدقہ لینے والے پر احسان جتلانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اتنی بڑی بات کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے۔ اگر ماں باپ ہے وہ نہ معاف کریں، یا جس نے صدقہ دیا ہے وہ بندہ معاف نہ کرے۔ پھر فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیسے وہ شخص اپنے ثواب کو اکارت کر دیتا ہے جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خیرات کرتا ہے، حالانکہ اس کا ایمان نہ اللہ پر ہوتا ہے نہ روز آخرت پر۔ اب دوستو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ کرتے وقت ریاکاری نہ کرو۔ ریاکاری کیا ہے؟ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی کو جتلانا، کسی کو دکھانا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے ریا و سمعہ کا مقام اختیار کیا، اللہ بھی قیامت کے دن اس سے ویسا ہی سلوک کرے گا، یعنی قیامت کے دن اس بندے کے کرتوت مخلوق کے سامنے اللہ ظاہر کر دے گا، اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالے گا، وہ اس کو رسوا کر دے گا، کیونکہ اللہ کو ریاکاری پسند نہیں۔ ہر عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اگر دکھاوے اور سنانے کے لیے کوئی بھی عمل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی عمل کرے گا جیسا کہ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، یا وہ قاری قرآن ہے، مجاہد ہے۔ میں نے ایک بیان میں مثال دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اگر قرآن کے قاری سے تو کیا کیا؟ وہ کہے گا جی میں نے نمازیں پڑھائی ہیں، میں نے تقریریں کی ہیں، میں نے بچوں کو درس دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اسے رسوا کریں گے، کہیں گے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا دکھاوے کے لیے کیا کہ لوگ میرا ہاتھ چومیں، لوگ مجھے بڑے علامہ صاحب کہیں، میں نے تمہاری وہ خواہش پوری کر دی، اب اس وقت تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے لیے جہنم ہے، وہ بندہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو دکھاوے کے لیے کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔